اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ مکے کی راتیں ہمیشہ سے خوبصورت تھیں۔ آسمان پر چاند کی چاندنی سے روشنی پھیلی جاتی اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایک سنہری ہالہ سا بنتا۔ خانہ کعبہ کے گرد پھیلی ہوئی خاموشی میں بس کبھی غبار طواف کرنے والوں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، لیکن یہ سکون صرف منظر میں تھا، حقیقت میں مکہ کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ پیغام قریش کے بڑے سرداروں کو پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے اور اس سے اپنا سیاسی اور مالی فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تو ان کے چہروں پر غصے کی لالی چھا گئی۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور دوسرے بڑے سردار ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ اس دعوت کو روکا جائے۔ کبھی طعنہ دیتے، کبھی مذاق اڑاتے اور کبھی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کرتے۔ ایک شام دارالندوہ میں قریش کے بڑے سردار جمع تھے۔ ابو جہل نے کہا، ہم محمد کو جھوٹا کہتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان اس کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمیں کچھ ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو ناممکن ہو، تاکہ وہ عاجز آ جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ وہ نبی نہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، ایسا مطالبہ کریں جو متعلق یہ کوئی جادوگر۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، ایسا مطالبہ کریں جو آسمان سے متعلق ہو، کیونکہ یہ کوئی جادوگر آسمان پر اتر نہیں ڈال سکتا۔ عاص بن وائل نے کہا، چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر کے دکھائیں۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ فیصلہ ہو گیا کہ یہ مطالبہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جائے۔ چاندنی رات تھی، آسمان صاف اور روشن اور چاند پورے جوبن پر۔ قریش کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے لیے اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر کے دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ کر دوں تو تم کیا ایمان لے آؤ گے؟ وہ سب بولے، ہاں، ہم گواہی دیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی۔ اچانک ایک عجیب سا سکون چھا گیا، چاند کی روشنی جیسے لرز اٹھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں بھولنے والا تھا۔ چاند آہستہ آہستہ بیچ سے پھٹ گیا۔ ایک ٹکڑا صفا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا مروہ پہاڑ کے اوپر نظر آنے لگا۔ درمیان میں خلا جیسی ایک سیاہ لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لوگوں نے آنکھیں مل مل کر دیکھا کہ یہ خواب تو نہیں۔ کچھ حیرت زدہ تھے، کچھ خوف زدہ اور کچھ بدستور ضد پر قائم۔ کچھ دیر بعد چاند کے دونوں ٹکڑے دوبارہ جڑ گئے اور وہ پہلے کی طرح پورا ہو گیا۔ کفار نے ایک لمحے کے لیے ماننے کا سوچا، لیکن پھر ابو جہل بول اٹھا، یہ محمد کا جادو ہے، اس نے ہمیں جادو کر دیا ہے۔ ایک شخص نے کہا، یہ جادو تو ہم پر ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے شہروں میں رہنے والے بھی تو دیکھ رہے ہوں گے۔ چند دن بعد قافلے آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ پھر بھی کفار نے کہا، یہ بھی محمد کا پرانا جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ آیت اس بات کی گواہی ہے کہ یہ معجزہ سچ تھا اور اللہ کے حکم سے ظاہر ہوا۔ اس رات کے بعد ایمان والوں کے دل میں اور مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، جو شخص آسمان کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، اس کا رسول ہونا شخص سے بالاتر ہے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ اس وقت ہندوستان میں ایک بادشاہ نے بھی یہ منظر دیکھا۔ بعد میں وہ اسلام لے آیا اور اس کا ذکر چیرنگا نور کے ایک قدیم قصے میں ملتا ہے۔ کفار مکہ نے اپنی ضد برقرار رکھی۔ وہ کہتے رہے کہ یہ جادو ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کے دل مانتے تھے مگر زبان انکار کر رہی تھی۔ یہ معجزہ قیامت کی ایک نشانی بھی تھا، جیسے اللہ نے قرآن میں بتایا۔ شق القمر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی آسمان کی گواہی سے بھی واضح ہے، مگر جس کے دل پر ضد
اور تکبر کا پردہ ہو، وہ سورج اور چاند کو ٹوٹتا دیکھ کر بھی نہیں مانے گا۔